سلطان علاء الدین خوارزم شاہ سے ایک بڑی غلطی یہ بھی ہوئی کہ جنگ میں جوچی اور چنگیز خان کے سالار کو پسپا کرنے کے بعد وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ سمرقند پہنچ گیا۔ سمرقند پہنچ کر اس نے جب اپنے لشکر کا اندازہ لگایا تو اس کے لشکر کی تعداد 4 لاکھ کے قریب تھی۔ یہاں اس نے ایک انتہائی بھیانک جنگی غلطی کی۔ اس نے اپنے لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے اپنی طاقت کو منتشر کر دیا۔ اگر وہ اپنا سارا لشکر ایک جگہ رکھ کر چنگیز خان کا مقابلہ کرتا تو چنگیز خان کبھی بھی اس کے خلاف کامیاب نہ رہتا۔ سلطان علاء الدین نے اپنے 4 لاکھ کے لشکر میں سے 60,000 کا ایک لشکر اپنے ماموں انال کی طرف روانہ کیا جو اترار کا حاکم تھا، جس کی وجہ سے چنگیز خان اس کے علاقوں پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ 30,000 سواروں کا بہترین لشکر بخارا کی طرف بھیجا۔ 2,10,000 کا ایک لشکر سمرقند کی حفاظت پر مامور کیا اور باقی بچنے والے لشکر کو اس نے اپنے پاس رکھا۔ اس طرح لشکر کی تقسیم کر کے سلطان نے اپنی جنگی طاقت اور قوت کو کمزور کر لیا۔ اپنے لشکر کے مختلف حصے کر کے سلطان علاء الدین اپنی جنگی قوت کو پہلے ہی کمزور کر چکا تھا، لہذا سمرقند پہنچ کر اس سے ایک اور حماقت ہوئی جس کی وجہ سے اس کے لشکر بددل ہو گئے۔ وہ حماقت یہ تھی کہ سمرقند میں قیام کے دوران ایک روز وہ سمرقند شہر کے نواح میں ایک خندق کا معائنہ کر رہا تھا کہ خندق کا جائزہ لیتے ہوئے اچانک اپنے ارد گرد جمع ہونے والے سالاروں اور لشکریوں سے مخاطب کر کے کہنے لگا، ہم پر اتنی بڑی قوم نے حملہ کر دیا ہے، اگر وہ اپنے صرف تازیانے بھی اس خندق میں ڈال دیں تو سمرقند کی اس خندق کو بھر کر رکھ دیں گے۔ سلطان کے یہ الفاظ سن کر اس کے وہ لشکری جو اس وقت وہاں تھے ان پر منگولوں کا اور زیادہ خوف طاری ہو گیا۔ اس کے بعد جب سلطان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سمرقند سے خراسان کی طرف روانہ ہو گیا تب لشکری اور زیادہ بددل ہو گئے۔ وہ یہ سمجھنے لگے کہ ان کا سلطان منگولوں کا مقابلہ کرنے سے کترانے لگا ہے، جبکہ سلطان سمرقند سے خراسان یہ بہانہ کر کے گیا تھا کہ وہ مزید لشکری بھرتی کرے گا، لیکن لشکری جانتے تھے کہ سلطان اب منگولوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ وہی سلطان خوارزم شاہ تھا جو کبھی اپنی جوانی کے دور میں بڑے بڑے شہروں، بڑے بڑے سرکش دشمنوں کو اپنے سامنے زیر کر لیا کرتا تھا، لیکن منگولوں کا اس پر ایسا روب طاری ہو گیا کہ اس نے ان سے ٹکرانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے چنگیز خان نے اپنے بڑے بیٹے چغتائی اور دوسرے بیٹے اوغدائی کو اترار شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا، اس لیے کہ اترار شہر کا حاکم انال ہی وہ شخص تھا جس نے منگولوں کے تجارتی کارواں کے افراد کو قتل کیا تھا۔ اس کی وجہ سے چنگیز خان مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوا۔ چنگیز خان کے دونوں بیٹے جب اترار شہر کے اطراف میں پہنچے تو انال نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ لگاتار 5 ماہ تک وہ ان سے جنگوں میں مصروف رہا، کبھی شہر سے باہر نکل کر ان پر حملہ آور ہوتا اور پھر کبھی شہر میں محصور ہو جاتا تھا۔ 5 ماہ تک منگولوں کا مقابلہ کرنے کے بعد انال کے پاس جو لشکر تھا آہستہ آہستہ اس کی تعداد کم ہوتی گئی، یہاں تک وہ اپنا سارا لشکر کٹوا بیٹھا اور خود منگولوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ منگولوں نے انتہائی ظلم و ستم سے کام لیتے ہوئے انال کی آنکھوں اور اس کے کانوں میں پگھلی ہوئی چاندی ڈال کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ دوسری طرف بخارا شہر کی طرف بڑھتے ہوئے چنگیز خان کے راستے میں 2 شہر آتے تھے، ایک بناکت اور دوسرا خنجند۔ بناکت میں جو سلطان علاء الدین کا والی تھا نے 3 یوم تک منگولوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، آخر میں ہمت ہار دی اور شہر منگولوں کے حوالے کر دیا، جس کے نتیجے میں اہل شہر کو قتل کر دیا گیا اور جو نوجوان تھے انہیں جبراً منگولوں نے اپنے لشکر میں بھرتی کر لیا۔ اب چنگیز خان خنجند شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ خنجند شہر کا حاکم ایک نامور مسلم سالار تیمور ملک تھا۔ تیمور ملک نے بھی منگولوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ منجند شہر ایک جزیرہ نما کی طرح تھا، پاس سے دریا بہتا تھا۔ منگولوں نے شہر پر اس قدر سنگ باری کی کہ تیمور ملک کے لیے مقابلہ کرنا مشکل ہو گیا، لہذا ایک رات وہ 70 کشتیوں میں اہل شہر کو لے کر نکل بھاگا۔ کنارے کے ساتھ ساتھ منگول تعاقب کرتے گئے، اکا دکا کشتی کو پکڑ کر مسلمانوں کو ہلاک کرتے رہے۔ کوئی تھوڑا ہی آگے گئے ہوں گے کہ منگولوں نے دریا کے اندر زنجیر ڈال دی تاکہ کشتیوں کو روک کر
سب کو ہلاک کر دیں، لیکن مسلمانوں کی خوش قسمتی کہ زنجیر ٹوٹ گئی۔ آخرکار دریا کے کنارے بھاگنے والے منگولوں نے اکا دکا کشتی کو پکڑ کر مسلمانوں کو ہلاک کر دیا، یہاں تک کہ تیمور چند ساتھیوں کے ساتھ کنارے پر اترا۔ منگول پھر تعاقب میں لگ گئے۔ آخر یہاں تک نوبت آئی کہ تیمور ملک اکیلا رہ گیا، اس کے پاس صرف 3 تیر بچے تھے۔ اس نے دیکھا کہ 3 منگول اس کے تعاقب میں تھے، وہ رکا اور ایک تیر مار کر ایک منگول کو مار گرایا اور باقی 2 بھاگ گئے۔ اس طرح تیمور ملک جان بچا کر سلطان علاء الدین کی طرف چلا گیا۔ بناکت اور خجند شہروں کو فتح کرنے کے بعد چنگیز خان نے اپنے لشکر کے ساتھ بخارا شہر کا رخ کر لیا۔ بخارا علمی اور ادبی لحاظ سے عالم اسلام کا مرکز خیال کیا جاتا تھا۔ چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ بخارا پہنچا۔ بخارا اس دور میں ایک عظیم شہر گنا جاتا تھا، اسے مدرسوں کا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے گرد بڑی مضبوط فصیل تھی جس کی لمبائی لگ بھگ 36 میل کے قریب تھی اور شہر کے درمیان ایک خوشنما نہر بھی بہتی تھی۔ شہر کے اندر میں ہزاروں ترکوں کا ایک لشکر بھی موجود تھا۔ اگر یہ 20,000 ترک منگولوں کے مقابلے میں ڈٹ جاتے تو کئی ماہ تک چنگیز خان اور اس کے لشکریوں کا مقابلہ کر سکتے تھے، مگر جب چنگیز خان نے انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے شہر حوالے نہ کیا تو شہر کو برباد کر دیا جائے گا، تب شہر کے سرکردہ لوگوں نے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ شہر چنگیز خان کے حوالے کر دیا جائے اور امن طلب کی جائے۔ آخرکار وہ چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شہر حوالے کرنے کی پیشکش کی۔ چنگیز خان بڑا عیار تھا، اس وقت وہ مان گیا، اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ گیا، پھر پلٹ کر بخارا آ گیا۔ بخارا میں اس وقت جو مسلمانوں کا لشکر تھا، چنگیز خان کے آنے پر وہ سمجھ گئے وہ شہر پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار ضرور کرے گا، لہذا انہوں نے ارادہ کیا کہ آنے والی شب کو منگولوں پر شب خون مارا جائے گا۔ چنانچہ آنے والی رات کو مسلمانوں نے منگولوں پر حملے کا فیصلہ کیا، لیکن بدقسمتی کہ ان کے حملے کی اطلاع منگولوں کو بھی ہو گئی، لہذا رات کے وقت جب مسلمان منگولوں پر حملہ آور ہوئے تو منگول ان کا انتظار کر رہے تھے۔ گھمسان کا رن پڑا جس میں مسلمانوں کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بہت کم لوگ دوبارہ بخارا شہر میں داخل ہو سکے۔ اس کے بعد چنگیز خان بخارا شہر میں داخل ہوا اور شہر کی جامع مسجد کے پاس رکا اور لوگوں کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا یہ تمہارے بادشاہ کا محل ہے؟ جواب میں لوگوں نے کہا، نہیں، یہ عبادت گاہ ہے۔ چنگیز خان اپنے گھوڑے کو مسجد کے اندر لے گیا۔ مسجد میں کھڑے ہو کر چنگیز خان نے بخارا کے لوگوں سے کہا، ہمارے گھوڑوں کے چارے کا انتظام کیا جائے اور شہر کے اندر غلے کے جس قدر گودام ہیں ان کے منہ کھول دیے جائیں، اس لیے کہ میرے لشکر کو غلے کی سخت ضرورت ہے۔ مسجد کے اندر جس قدر علماء تھے ان کو باہر نکال دیا گیا۔ کتابیں رکھنے کے لیے جو الماریاں اور دوسری لکڑی کی اشیاء بنی ہوئی تھیں، ان میں سے کتابیں نکال کر پھینک دی گئیں اور انہیں گھوڑوں کے چارے کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ شہر کے لوگ بے بس تھے۔ چنگیز خان جو حکم دے رہا تھا اس کی پیروی کر رہے تھے۔ اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ جس قدر ان کے پاس دولت ہے وہ ساری اس کے سپاہیوں کے حوالے کر دیں۔ اس طرح شہر میں ایک لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ آنے والی قسط آپ کے پاس بغیر تاخیر کے پہنچ سکے۔